ووٹ ڈالنا ضروری ہے؟ ووٹ جن ملکوں کے اندر ووٹ ڈالی جاتی ہے ڈالنی چاہیے. قرآن میں حکم ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. تو جب بعد میں ہم نے حکمرانوں کا رونا ہے، ہم کم از کم اپنا پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرائیں نا کہ یہ ان میں سے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سارے ایک جیسے ہیں. تو سر آپ خود کیا ہیں؟ آپ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ آپ کا حکمران عمر بن عبدالعزیز آ جائے گا؟ آپ بھی تو وہی کچھ ہے نا. آپ نے انہی میں تلاش کرنا نا. وہی آپ کی وہ جو جماعت ہے کسی زمانے میں کہتی تھی جمہوریت کفر ہے، اب ان کو کسی نے طوطے نے پٹی پڑھا دی کہ نہیں آپ بھی جماعت بنا لو، اب وہ کفر اسلام بن گیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان علماء کے بارے میں ہماری زبان نہ کھلوایا کریں یار. ان لوگوں کا تو دین بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ. دین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی چندوں کے اوپر. ایک چیز کو کفر کہہ دیں گے پھر وہ اسلام کہہ دیں گے. کبھی جمہوریت کفر ہو جائے گی، کبھی جمہوریت اسلام ہو جائے گی. میرا موقف تو یہ ہے کہ میں ڈیموکریسی کو خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں، جس میں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر قوانین طے کیے جائیں. جو قرارداد مقاصد میں بھی مولانا مودودی نے فرمایا تھا نا، آج اسلامک اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا ہے قرارداد مقاصد. ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ڈاکٹر اسرار ورسز غامدی، وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ. وہ آپ دیکھیں، اس میں میں نے اسلامک ڈیموکریسی اور کیا مطلب اس حوالے سے ایک عام آدمی کیا کرے. آپ ووٹ ضرور ڈالیں، یہ نہ مجھے پوچھیں کہ کس کو ڈالیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ خود فیصلہ کریں گے. ہم کسی کے بارے میں اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ آپ فلاں کو ڈالیں. آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی خدمت کرتا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا، اس کو ڈالیں. تو باقی نیک پرہیزگار تو کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت جتنی ہماری بڑی پارٹیاں یا چھوٹی پارٹی ہیں، سب کے جو لیڈرز ہیں ان کے سکینڈلز آپ کے سامنے ہیں. انہی میں سے آپ دیکھ لیں. یہ اسی طریقے سے سمجھیں زندگی موت کی کشمکش ہے. ایک کتا روسٹ پڑا ہوا ہے، ایک بلی روسٹ ہے. دونوں ہی رام ہے، لیکن آپ بلی روسٹ کھائیں گے، ٹھیک ہو گیا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ. تو اس طریقے سے کبھی آپ کے لیے صورتحال ایسی ہو جاتی ہے. تو اس سسٹم کا حصہ بنے. باہر رہ کے آپ کبھی سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر آج پولیٹیکل دھارے میں نہ ہوتی تو جو اینٹی اسلامک چیزیں ہمارے ملک میں آتی ہیں، کبھی امریکہ کے وہ آ جاتے ہیں ایجنٹ ادھر، ان چیزوں کے خلاف مولوی سارے مل کے جو آواز اٹھاتے ہیں اس کا وہ وزن نہیں ہوتا جو جماعت اسلامی کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل دھارے میں ہے، پبلک اکٹھی کر لیتے ہیں. تو آج اگر جماعت اسلامی باہر بیٹھی ہوتی تو اس طرح کے بلیک واٹرز کے اوپر، باقی ایشوز کے اوپر آواز تو نہ بلند ہوتی. میں کہتا ہوں fit in the system, not to oppose the system. Fit in the system and change the system. سسٹم کا حصہ بن کے سسٹم میں چینج لائیں. اپوز کر کے تو میرے بھائی نہیں. اپوز کر کے تو صحابہ کے زمانے میں نہیں لوگوں نے کام کرنے دیا. یزید نے دیکھ لیں حضور کی پوری نسل نہیں اسی خلافت و ملوکیت کے چکر میں کی ہے نا. تو آج کے حکمران کیسے آپ کو برداشت کریں گے؟ وہ بھی نہیں برداشت کریں گے. فٹ ان دا سسٹم. آہستہ آہستہ ڈیموکریسی آج جو یورپ امریکہ میں نظر آ رہی ہے بھائی 200-300 سال لگے ہیں. ہمارے بھی یہاں انشاءاللہ جب گورنمنٹس فریکوینٹلی چینج ہوگی نا ڈیموکریٹک، تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. اس میں چوائس کون سے کرنی چاہیے؟ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ اسلامی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کے لیے یہ کام، اب دوسری طرف قوم کی خدمت کرنے والے یا وہ سر وہ جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں نا، انہوں نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے، اس لیے میری زبان بند رہنی چاہیے. آپ پوسٹ کاسٹ کرتے ہیں ویسے؟ ہاں میں کرتا ہوں، اور میں اس کو قومی فریضہ سمجھتا ہوں. کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں. جی ہاں کریں گے. تو یہ اسلام چھوڑ دیں. اسلام کی تو سارے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ہر ہفتے میلاد کروا رہے ہیں جس کو انہوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے. ختم نبوت کانفرنسز میں لوگ آ کے خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور علماء یعنی اس میں استعمال ہو رہے ہیں. علماء میں بھی پارٹیاں، ایک جماعت میں، دوسرے جماعت میں، ساروں نے علماء رکھے ہوئے. کس جماعت نے علماء نہیں اپنے ساتھ رکھے ہوئے. علماء کی اپنی بھی جماعت. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے اسلام کی خدمت کی ہے اور پاکستان کی خدمت کی ہے اور آئندہ کریں گے تو ضرور ڈالیں سر. ہم کب منع کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور لیکن اسی سسٹم کا حصہ بنے. یہ خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے. اختلاف رائے رکھیں. غیر مسلم ممالک میں ووٹ ان کے وہ کس کو ڈالیں؟ مطلب وہ غیر مسلم ممالک میں بھی آپ دیکھیں جس کی اسلام کے قریب پالیسیز ہیں. دیکھیں نا جی،
آپ کے سامنے آپشن ہے، اس میں سے جو کم خراب ہے وہ آپ کریں گے نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیوٹرل ہو کے بیٹھ جاؤ، سر یہ آپ دشمنی کر رہے ہیں، آپ کی صحیح کوئی نہیں ہوگی. آج اگر پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں ایسے لوگ جو ملک دشمن عناصر کے خلاف یعنی تقریریں کرتے ہیں، تو سر میری آپ کی تقریر کتنے لوگوں نے سننی ہے؟ لیکن پارلیمنٹ سے اگر آواز بلند ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج کو فلاں معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے اور ہم نے اپنی فوج اس معاملے میں یہاں سے روانہ نہیں کرنی ہے، تو پارلیمنٹ کی تو ایک سے ہوتی ہے نا. وہی لوگ باہر لے کے چیختے رہے نا، تو پاکستانی فوج نے بات ماننی ہے؟ نہیں، نہ وہ مانے گی اس لیے کہ ان کے انڈر نہیں آتی. لیکن پارلیمنٹ کے چونکہ انڈر ہے، تو جس طرح پرائم منسٹر کا آرڈر نکلتا ہے آرمی چیف اس کو اوبے کرتے ہیں، قانون تو ان کے انڈر ہے. تو یہ پارلیمنٹ کی آواز ہوتی ہے نا سر، پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کرنا ہے آپ نے. پارلیمنٹ کو گالیاں نہیں دینی، اس کے اندر رہ کے کرنا ہے.